کسی معصوم کو دیکھیں یا تعلیم پر خرچ کریں یا لوگوں کو پانی مہیا کریں تو اتنے ثوابات گنے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات اور مولا علی کے فرمان پر میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں اپنی زندگی بھی پیغمبر خدا اور اہل بیت کی سیرت پر گزاروں۔ کچورے کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، تو کیا آپ کا جو فلاحی کام ہے وہاں سے بھی نکل کر کسی اور علاقوں میں بھی سپریڈ ہوا ہے یا اسٹل ابھی تک اس علاقے میں؟ ہمارے بچے تعلیم یافتہ ہو، سکول گورنمنٹ ہو یا پرائیویٹ ہو، اس لیے میں نے گورنمنٹ کو مدد کرنا شروع کیا وہاں پر۔ اچھا، تو اسی لیے ہیلتھ میں بھی ایسا ہے۔ بینظیر ہسپتال گورنمنٹ کا ہے، میں نے ابھی حال ایک بنایا ہے۔ ہوش ہونے کے بعد پہلا جملہ یہ تھا، آج ریکارڈ ہوا ہے، پہلا جملہ یہ تھا کہ پاکستان نے کوئی ہندوستان کو جواب دیا ہے، یعنی 100 سال کا بوڑھا، ابھی 100 سال عمر ہے، ابھی ہسپتال میں مسلط کی جاتی ہے جنگ بھارت کی جانب سے، تو کیا گلگت بلتستان میں عوام کیا رد عمل دیکھتی؟ السلام علیکم، ست شری اکال، میں ہرمیت سنگھ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں یونٹی نیوز۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسی شخصیت سے آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں جن کا تعلق گلگت بلتستان سے ہے۔ وہ سماجی رہنما ہے، مذہبی رہنما ہے، کیا کیا دیگر کام وہ کرتے ہیں، کیا ایسی وجوہات تھی جس کے بنا پر وہ فلاحی ادارے جو ہیں وہ قائم کرتے رہے، خاص کر اس وقت جو پاک بھارت کی جنگی صورتحال ہے اس پر بھی بات ان سے کریں گے۔ جو آئینی حیثیت ہے گلگت کی جو ابھی تک تسلیم نہیں کی گئی، اس پر بھی بات کریں گے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہے علامہ اعجاز حسین بہشتی صاحب۔ سر، بہت شکریہ جی، آپ نے وقت دیا ہمیں۔ ایک تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ یہ بتائیے گا کہ پہلے تو آتے ہیں آپ کے حوالے سے، کیونکہ میرے سامنے بہت ساری ایسی ویڈیوز، بہت ساری ایسی چیزیں آتی ہیں جہاں پہ کہیں نہ کہیں فلاحی کام جو ہے اس کے پیچھے بتایا جاتا ہے کہ علامہ صاحب یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ ہر چیز جب آپ کوئی پروجیکٹ شروع کرتے ہیں، کوئی ایسا کام کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے کوئی سٹوری ضرور ہوتی ہے۔ آپ متاثر ہو جاتے ہیں، آپ کو کوئی ایسی چیز سامنے آ جائے جس کی وجہ آپ سوچتے ہیں کہ بھئی پیسہ تو میں نے بڑا کما لیا، اب یہ پیسہ میں اللہ کی راہ پہ میں خرچ کروں۔ تو پہلے مجھے یہ بتائیں کہ لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ سیدھا پالیٹکس کی طرف آ جاتے ہیں، آپ نے سیدھا جو ہے راستہ کہیں اور اختیار کیا، اس کی کیا وجوہات تھی، بہائنڈ کیا سٹوری تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس کے پیچھے مولا امیر المومنین علیہ السلام کی ایک مشہور حدیث اور ایک واقعہ جو آپ کی خلافت کے دور میں پیش آیا، وہ سوال بھی امام حسن کے ذہن میں آیا کہ امام حسن نے پوچھا، اب بتا، آپ نے ہر ایک وزیر کو معین کیا لیکن ایک بہت بڑی وزارت خالی ہے، غریب، بیوہ، یتیم، مسکینوں کے لیے کوئی وزیر آپ نے معین نہیں کیا۔ اچھا، تو مولا علی کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ یہ سوال ہوتا ہے، یہ سوال ہوا، امام حسن علیہ السلام نے سوال کیا ٹھیک ہے، کہ ساری وزارت آپ نے تقسیم کی، ایک وزارت خالی ہے۔ مولا نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، انی نظرت الی عرش اللہ، میں نے اللہ کے عرش کی طرف دیکھا تو سب سے بڑی وزارت اور جو اس سے اللہ خوش ہوتا ہے یتیموں، غریبوں، مسکینوں اور بیووں کی خدمت ہے۔ علی نے یہ چاہا یہ عہدہ اپنے لئے رکھوں تاکہ میں وہ کام کروں جس سے اللہ کو خوش ہو۔ یعنی انسانیت کی جب یہ حدیث میری نظر سے گزری اور کافی عرصہ پورے ملک میں تعلیم اور اس طرح حاصل کرنے کے بعد بڑی خواہش رہی کہ میں اپنا 50 سال کے بعد جو زندگی گزاروں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور مولا علی کی سیرت، اور قرآن میں 70 سے زیادہ آیتیں انفاق پر ہے، راہ خدا میں خرچ پر، اور گناہ کبیرہ اور صغائر کے جو ہے کفارہ جو کہا ہے، اگر کسی یتیم کو دیکھیں، کسی غریب کو دیکھیں، کسی معصوم کو دیکھیں یا تعلیم پر خرچ کریں یا لوگوں کو پانی مہیا کریں تو اتنے ثوابات گنے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات اور مولا علی کے فرمان پر میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں اپنی زندگی بھی پیغمبر خدا اور اہل بیت کی سیرت پر گزاروں۔ زبردست، بڑی خوبصورت بات۔ ویسے میں ہمارے ہاں جو گردوارے ہوتے ہیں وہاں پہ کھانا، لنگر چھکانا اور خدمت کرنا تو عام ہے۔ میں پہلی بار عراق کی طرف گیا اور میں حیران ہو گیا کہ جہاں جس راہ سے میں چلتا ہوں اور 40 کی جو واک ہے
وہاں پہ بڑے خوبصورت سے سٹال، ہر بندے کا جو دل کرتا ہے وہی کھلا رہا ہے، کوئی آپ کی مالش کر رہا ہے، کوئی آپ کا خیال رکھ رہا ہے، کسی کا اگر بس نہیں چلتا، یہ خوبصورت جسچر ہے. جی. میں چاہتا ہوں کہ دنیا کو پتہ چلے، اور میں نے کوشش کی. تو کوئی کسی کے پاس اگر پیسے نہیں ہے نا، تو پنکھا، ہاتھ کا پنکھا اٹھا کے وہ لوگوں کی خدمت کرے. کوئی کسی کے پاؤں دبا رہا ہے. تو واقعی میں اس میں کوئی شک نہیں کہ مولا حسین کے ماننے والے، مولا علی کے ماننے والے، انسانیت کا درس بھی وہی سے ملا، اور پھر انسانیت کا خدمت کا وہ جذبہ کہیں نہ کہیں وہ جھلک میں نے عراق میں ایک دیکھی. جملہ آپ کے لیے. جی ضرور. میں بھی ابھی علی بن مرتضیٰ ٹاؤن ہمارے اپنے کچورا میں امام جمعہ بھی ہوں، انجمن امام بنائے. ابھی دوپہر کا کھانا جوانوں کے لیے مفت ہے امام حسین کے نام پر. ہر روز یہ کہاں پہ؟ جی میں میڈیا پہ کہہ رہا ہوں. میرے اپنے 14,000 آبادی کی کچورا، وہاں پہ میں نے ایک ٹاؤن بنایا علی ابن موسیٰ رضا کے نام پر. وہاں پہ جو آئے کھانا، دسترخوان کھلا ہوا ہے. ابھی تو اور وسیع کر رہا ہوں. اور جمعے کے دن بھی ابھی کچھ موسم خراب ہونے کی وجہ سے یا بارش ہونے کی وجہ سے کچھ وقفہ ہوئے، ورنہ میں نے اعلان کیا کہ جمعے کے بعد 300-400 بندے کھانا کھاتے. اور میں نے ارادہ کیا ابھی انشاءاللہ آئندہ میرے پروگرام میں ہے کہ 500 سے زیادہ غریب بے نوا دن کو کھانا کھائے ہمارے پاس. وہ دسترخوان یہ بھی امام حسین السلام یہ بھی ساتھ ہی جاری ہے. یہ بہت ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس چیز کو مقصد بتانے کا یہ ہوتا ہے کہ لوگ موٹیویٹ ہوں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو فلاحی کام ہے جب آپ اوروں کو بتاتے ہیں، بہت سارے لوگ آپ کی ایک بات سے بھی متفق ہو کے، ایک بات سے بھی وہ کہیں نہ کہیں متاثر ہو کے وہ اپنا جو پیسہ ہے وہ کہیں نہ کہیں اللہ کی راہ میں، انسانیت کی خدمت میں خرچ کرتے ہیں. اور حدیث میں بھی ائمہ معصومین 2 کام کبھی چھوڑے نہیں، ایک اللہ کی عبادت، ایک خدمت خلق. کیا بات. امام سجاد اسلام روٹی اٹھا کے غریبوں کے دروازے تک پہنچاتے تھے. اچھا سر، ایک چیز جو اس وقت، ایک تو گلگت بلتستان نیگلیکٹڈ ہے، اگنور کیا گیا علاقہ ہے. میں بھائی ایک صافی بات کر رہا ہوں، چاہے وہ بلوچستان ہے یا گلگت بلتستان، مسائل بہت ہیں، روڈ، انفراسٹرکچر، اسکول، ہیلتھ. مجھے یہ بتائیں کہ پہلے آپ نے کوئی ادارہ قائم کیا یا پھر اسی طرح آپ جو ہے سسٹم پیسے آتے گئے اور آپ نے ان پہ بانٹتے گئے، کیا طریقہ کار کیا ہے؟ ہمارا ایک ادارہ ہے انجمن امامیہ کچورا کے نام پر. اچھا. ہمارے یہ کچورا میں تھوڑی کلیئرٹی، کیونکہ بہت سے کچورا جہاں پہ شنگریلا ہے. اچھا، بڑے خوبصورت علاقہ ہے ویسے، مجھے بڑا پسند ہے، تصویروں میں نے دیکھا ہے. جی، ریور سین بھی ہے، لیک سین بھی ہے، خوبصورت ہے کچورا بہت. وہاں کا میں امام جمعہ مرکزی وہاں پر صدر ہوں. اچھا. تو میرے انڈر میں پورے کچورا کے سسٹم، مذہبی، اوقاف سب میرے انڈر میں. تو ہمارے تنظیم ایک ہے، اس کے ساتھ ساتھ راہیان نور کچورا یوتھ کی تنظیم بھی ہے. تو اس وقت راہیان نور کچورا جو میرے راہیان نور کچورا جو ہے 4 چیزوں کو فوکس کر رہے ہیں، جو تعلیم اور صحت اور آبادی کاری اور خدمت خلق، غریبوں بیواؤں کی. اس کو ہم نے کچورا کو وہ بنایا ہے، مرکز بنایا ہے، لیکن ہم نے یہ پھیلایا ہے بغیر فرق مسالک و مذہب، پورے بلتستان میں پھیلایا ہے. میں ایک چیز وعدہ کرتا ہوں اور انشاءاللہ جو آپ کھانا دیتے ہیں مولا حسین جی کے نام پہ اور انسانیت کی خدمت آپ کریں، تو انشاءاللہ اتوار کو بیٹھیں گے اور اس پہ کھانا بھی کھائیں گے آپ کے ساتھ انشاءاللہ. ہاں. سو باجی، جو بات ہم کر رہے تھے کہ وہاں پہ جو چیزیں، یس، وہ خدمت، تو کیا یہ صرف، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں آپ ارد گرد کچورے کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، تو کیا آپ کا جو فلاحی کام ہے وہاں سے بھی نکل کر کسی اور علاقوں میں بھی سپریڈ ہوا ہے یا اسٹل ابھی تک اس علاقے میں ہے؟ روشنی جب نکلتی ہے تو وہ پھیل جاتی ہے. چشمہ جب پھوٹتا ہے تو اپنا راستہ بنا دیتا ہے. ایسے ہی ہم نے کہیں جگہ سے شروع کرنا تھا تو میں نے وہاں سے شروع کیا جہاں میرا آبائی گاؤں ہے، وہاں سے ہم نے شروع کیا. تو الحمدللہ 8-9 مہینے میں وہاں رکانی ہے. یہ پورے ضلع اسکردو سے نکل کر ضلع گانچے کا بھی میں نے دورہ کر کے آئے. وہاں پہ 3.5 کروڑ اب تک میں نے اعلانات کر چکے، جس میں آدھا میں نے طے کیا ہے، آدھا باقی ہے. چونکہ وہ تھوڑے سے جو ہے مجھے نہیں معلوم تھا ضلع گانچے کا اتنا سارا مسائل ہے. میں نے بارڈر تک گیا اور بارڈر تک تقسیم کر کے آیا ہوں. یعنی یہاں پر کچورا فقط فوکس نہیں ہے، ہم یہاں سے کچورا سے شروع کیا، جی بی کو پہلے بلتستان کو، پھر اس کے بعد جی بی کو، پھر یہ روشنی انسانیت کی خدمت ہے، ملک کے دیگر جگہوں پر بھی پھیل سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوں کہ خدا. اچھا، یہ بات مجھے اچھی لگی کہ بھئی روشنی یا کوئی چشمہ پھوٹتا ہے تو چشمہ پھیل جاتا ہے. بڑی اچھی بات ہے، مثال آپ نے اچھی دی. ایجوکیشن کی طرف آتے ہیں.
اور ہر جو علم کی روشنی پھیلاتا ہے وہ ظاہری بات ہے ایک نئی دنیا متعارف کراتا ہے, اس نسل کو آگے کی طرف لے جانے کی کوشش کرتے ہیں, نہ کہ اس کو محکوم بنانے کی, آزاد کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور میرے خیال میں ایجوکیشن پہ میں نے آپ کی بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں, تو مجھے یہ بتایا کہ جو ایجوکیشن سیکٹر ہے اس میں آپ کا کیا کردار ہے, کیا رول کرتے ہیں, کیا آپ اپنے اسکول کھولے ہیں یا مجھے کچھ پتا چلا دوستوں سے کہ بھئی کچھ گورنمنٹ اسکول ہیں ان کو بھی آپ فنڈ کرتے ہیں, تو گورنمنٹ اسکول کو آپ کیوں فنڈ کرتے ہیں؟ تو میں نے سب سے پہلے یہ دیکھا کہ بجائے کہ میں اپنا کوئی اسکول کھولوں, جو موجودہ اسکول ہے چاہے گورنمنٹس کا ہو یا, سب سے پہلے تعلیم پر اس لیے میرا دل لگا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام برائیوں کا جڑ جہالت ہے. جہالت معاشرے میں ہو تو برائیوں کا جڑ ہے, اس لیے علم ہو تو علم نور ہے. سب سے پہلے تو میں نے صحت پر شروع کیا. اچھا, سب سے پہلے صحت, چونکہ انسان صحت ہو پھر انسان علم. اس کے بعد میں نے تعلیم پر شروع کیا. اب تعلیم پہ میں نے دیکھا کہ ہمارے پاس بہت سارے ادارے بنے ہوئے ہیں, گورنمنٹ سکول ہیں, پرائیویٹ سکول ہے. بجائے کہ میں الگ سکول بناؤں, وہ بھی بنا رہا ہوں, ایک ماڈل سکول بھی بنانے جا رہا ہوں. وہ جو ہے نونہال پبلک سکول کچورا, جو انجمن کی طرف سے, یہ ماشاءاللہ اس کو میں نے انجینئر یہاں پہ ناطق صاحب کو اس کا پروجیکٹ دیا ہے. اس کے علاوہ میرا چاہت ہے کہ عام سکول جو چل رہے ہیں بلا تفریق, ان میں تعلیم آگے بڑھے. اس پر جو ہے گورنمنٹ سکول میں دیکھا کہ جہاں پہ 15 ٹیچروں کی ضرورت تھی وہاں پہ 6 تھا, تو میں نے اس کو اور ٹیچر بنایا. جہاں پہ کسی سبجیکٹ کا ٹیچر نہیں تھا, یا کیمسٹری کا یا ریاضی کا, تو ہم نے اسے ٹیچر بنایا. اس طرح میں نے اپنے گاؤں میں اب تک جو ہے 6-7 لاکھ تو ہم تنخواہ دیتے ہیں منتھلی. تقریباً ابھی تک میں نے تعلیم پہ جو خرچہ کیا وہ 1.5 کروڑ سے زیادہ میں نے تعلیم پہ خرچہ کیا. اور بلتستان یونیورسٹی میں آپ فیس بک پہ میرا دیکھیں, بلتستان یونیورسٹی میں میں نے 10 لاکھ کا پہلا اسکالرشپ دیا. اچھا. اور یہ اعلان کیا بلتستان یونیورسٹی جو ایک یونیورسٹی ہے ریجن میں, کا یہ یونیورسٹی انشاءاللہ اگر اللہ کی مدد ہو جائے تو یہ یونیورسٹی پورے بلتستان میں ایک نمونہ یونیورسٹی بنے گی, کہ انشاءاللہ پنجاب سے بھی لوگ ادھر آئیں گے. یہ میں نے وہاں پہ خطاب میں کہا, تو ان کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. میں نے 10 لاکھ کا اسکالرشپ دیا, سب سے مشکل جو غریبوں کے لیے. اسی طرح میں نے سکول کے فنڈ میں پھیلایا ہے. ابھی جو ہے میرے پاس گورنمنٹ سیکٹر کو دیتا ہوں. ایجوکیشن ڈائریکٹر نے ہمیں سند بھی دی ہے. آپ استاد سے جو جتنے اساتذہ کی کمی ہوتی ہے اس کو بھی آپ پورا کرنے کی وہ بھی اپنی جیب سے, جو گورنمنٹ سیکٹر میں وہ بھی پورا کر رہا ہوں, اور گورنمنٹ عمارت کو بھی بنا رہا ہوں. اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ تو گورنمنٹ کا کام ہے, آپ کا تو نہیں ہے. نہیں, میرا کام ہے علاقے میں تعلیم بڑھانا. اگر گورنمنٹ اس علاقے میں, وہی بات آ جاتی ہے, گلگت بلتستان کو ابھی تک آئینی حقوق نہیں ملا اور ایجوکیشن اس قابل نہیں ہے ہمارے, تو ہماری ذمہ داری, ہم کسی کے اوپر ذمہ داری لگانے کے کیا طریقہ کار ہو. میں نے یہ سوچا کہ اب میں تعلیم پر کر سکتا ہوں, چاہے وہ گورنمنٹ ہو, ہمارے بچے تعلیم یافتہ ہو, سکول گورنمنٹ ہو یا پرائیویٹ ہو. اس لیے میں نے گورنمنٹ کو مدد کرنا شروع کیا وہاں پر. اچھا. تو اسی لیے ہیلتھ میں بھی ایسا ہے. بینظیر ہسپتال گورنمنٹ کا ہے, میں نے ابھی ہال ایک بنایا ہے 20 لاکھ روپے کا. اتفاق انہوں نے ہال ہمارے نام پر ہی رکھا ہے. گورنر بھی ادھر وزٹ کیا تھا. اسی طرح گورنمنٹ ہسپتالوں میں مدد کریں. ابھی تک دوائیوں پہ 10 لاکھ روپے, تو 10 لاکھ کی تو میں نے سردیوں میں دوائی دی گورنمنٹ کو. اچھا. ہمارے ہسپتال میں, مرکزی ہسپتال میں. اور اسی طرح جو ہے تعلیم پر بھی ایسا ہے. میرے لیے اس لیے فرق نہیں ہے کہ میں یہ کہتا رہوں کہ یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری, یہ ڈی ڈی او کی ذمہ داری, یہ ایجوکیشن ڈائریکٹر کی ذمہ داری ہے. وہ یہ کہنے کو میرا ٹائم ضائع ہوتا ہے. یہ 20-40 سال سے تو یہی کہتے آ رہے. اب میں چپ چاپ جو میں کر سکتا ہوں, چاہے وہ گورنمنٹ کو خدمت کروں, تاکہ ہمارے لڑکا جو ہے تعلیم یافتہ بن جائے. یعنی تعلیم اور صحت دونوں پہ آپ کا فوکس ہے. تعلیم صحت, 4 چیزیں, تعلیم, صحت اور غریبوں اور یتیموں کی مدد اور آباد کاری. ابھی تک میں نے کئی کروڑ جو ہے غیر آباد زمین, جس پر گورنمنٹ ابھی تک وہاں پہ پانی کو مہیا نہیں کر سکا, مثلا کچورا کے سامنے ایک گاؤں ہے بغیر, وہاں پہ میں نے 1 کروڑ کا پروجیکٹ لگا. جو ہے اس کے ذریعے جو ہے بجلی فراہم کریں گے, اس کے بعد پانی مہیا کریں گے. اسی طرح جو ہے یہ سولر سسٹم, کسی میں جو سوال سر آپ سے کر رہا ہوں کہ یہ بغیر کسی فائدے کے, بغیر کسی, لیکن صرف اور صرف فلاحی کام جو آپ یہ پیسہ بھی اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں. یہ جو پروجیکٹ آپ لگا رہے ہیں, مجھے بڑے, ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ صورتحال وہاں پہ کیا ہو رہے ہیں. لوگ مجھ سے بہت سارے توقعات بھی رکھتے ہیں, پھر میں نے کہتا میرے کوئی توقعات آپ سے نہیں ہے, میرے توقعات اللہ سے. مجھے اس علاقے میں
وطن عزیز پاکستان کے لیے اور اپنے وطن کے لیے، اپنے وطن کے باسیوں کے لیے صحت دینا ہے، اور جتنے میرے ہو سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیم دینا ہے، غریبوں کی مدد کرنا ہے۔ جب تک میں زندہ ہوں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں جتنے بھی میرے دنیا میں سورسز ہے، مال امام ہے یا بزنس ہے، میں یوز کر رہا ہوں۔ آج میری اپنی جو صلاحیتیں تھیں، جتنے میں نے اشرے پڑھے ملک بھر میں، 15 سال میں پورے ملک میں نے اشرہ پڑھا، سب کا جو سورسز میرے پاس ہے، میں سب اس علاقے کے غریبوں پہ خرچ کرنا شروع کیا۔ وہاں سے البتہ شروع ہے، ابتدا کشورہ سے ہے، انتہا وہاں ہے جہاں اللہ کی چاہت ہے۔ کمال کی بات، کمال کی بات۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ اس وقت اگر ہم دیکھیں جو یہ فلاحی کام ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور بھی توفیق دے، اور آپ اسی طرح خدمات کریں اپنے لوگوں کی اور انسانیت کی خدمت کریں۔ مثلا معذرت 6 ایمبولینس بھی میں نے دیے۔ اچھا، ایمبولینس بھی دیا، اور ایمبولینس میں نے مذہب کے بیس پر نہیں دیا۔ یہ جو جتنے ایمبولینس میں نے دیا طالبان ہمارے اہل سنت بھائیوں کو دیا، نور بخشی صوفیوں کو دیا ہے، بعض بے دینا ہے، بعض وعدہ کیے، اور سکولوں میں 10 سے زیادہ میں نے جو ہے وین سکول کے بچوں کو دیا، بچوں کے لیے دیا ہے، جو ابھی تک دیا ہے، اور ابھی تک میرے دماغ میں اور بہت کچھ ہے، وہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں۔ ایجوکیشن ہو گیا، صحت ہو گیا، پانی ہو گیا، یہ وہ چیز ہوتی ہیں۔ اور غریب اور یتیموں اور بیووں کی خدمت، یہ بھی شروع کی۔ ان کے لیے پھر کیا کرتے ہیں؟ غریبوں کے لیے جو بھی درخواست لے کے آتے، ان کے لیے کھانا پینا، گھر میں راشن 400 سے زیادہ 20 لاکھ کا راشن میں نے رمضان میں تقسیم کیا، 20 لاکھ روپے کا راشن، وہ اپنے کچورے نہیں، فقط پورے جہاں تک لوگوں کی درخواستیں آئی۔ ابھی جو بھی میں درخواست آتی، درخواستیں ممکن ہفتہ 10 دن لیٹ ہو، لیکن ہم رسپانس ضرور دیتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں، چیک کرتے ہیں، ہماری کمیٹی بیٹھتے ہیں کہ بھئی یہ غریب ہے یا نہیں، واقعاً کتنی ضرورت ہے، تحقیقات بھی کرتے ہیں، پھر جتنی مناسب ہو ہم غریب یتیموں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اچھا، کچھ اور بھی کچھ ایسے کوئی پروجیکٹ ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ اس کی ظاہری بات ہے کہ مینشن کرنے کا مقصد میں نے جو بات کی کہ ضروری ہے اور لوگ قائل ہوں اور آئیں اس طرف، بہت سارے لوگ خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ اور خوبصورت بات یہ PWD کو بھی میں مدد کر رہا ہوں۔ دوسرا پروجیکٹ میرے بجلی کا ہے، اچھا، اور PWD کے 4 بندوں کو میں تنخواہ دے رہا ہوں، وہ 15-10 سال سے بغیر تنخواہ کے پیڑوں کا، میں نے کہا پاکستان کا سب سے بڑا وہ ہے ادارہ، لیکن میں ابھی اس میں انشاءاللہ میں نے وہاں کے ایکسن اور چیف سے بات کی کہ بجلی دوسرا میرا ہے کہ علاقے میں بجلی ہم خود پرائیویٹ فراہم کریں۔ زبردست، یہ میں کر سکتا ہوں، اس کے لیے میں ابھی لائے عمل طے کر رہا ہوں، انشاءاللہ آئندہ 6 مہینے میں یہ بھی ہو جائے گا۔ اچھا، یعنی اس سارے معاملات پر کے علاوہ اس کے علاوہ یہ بھی ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں اس معاملے پر جس کی بہت پہلے سے ڈیمانڈ ہے۔ گلگت بلتستان کی جو غیور عوام ہے، انہوں نے کیا کیا؟ ہندوستان سے لڑ کر پاکستان کا وہ حصہ بنے۔ یہ پاکستان کی کوئی فوج نے نہیں جتوایا تھا، بلکہ آپ کی اپنی عوام نے کہا کہ ہماری خواہش ہے ہم لڑیں گے اور اپنے ملک پاکستان کا حصہ بنیں گے۔ اب ایک پرابلم آ رہی ہے، وہ ہے آئینی اختیارات، وہ ساری چیزیں اس کو ایکسپٹ نہ کرنا۔ یہ کتنا دکھ دیتا ہے گلگت بلتستان کے لوگوں کو، اور اس حوالے سے ظاہری بات ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ سب کچھ ہو جائے تو اس کا فائدہ گلگت بلتستان، اور کہیں نہ کہیں جو وعدے کیے گئے تھے ان کے ساتھ، وہ اعتماد مزید بڑھ سکتا ہے؟ جی بی اور گلگت بلتستان کے آئینی حقوق کے بارے میں ڈسکس کرنے سے پہلے ایک خوبصورت حادثہ میرے ساتھ واقع ہوا۔ میرے والد گرامی، یعنی اتنے وہاں کے لوگ مخلص تھے پاکستان سے، اگرچہ پاکستان کے وفاق نے ابھی تک آئینی حقوق سے، بنیادی حقوق سے محروم رکھا ہے، لیکن آج میرے والد گرامی کا آپریشن ہوا صبح، اور میں ان سے جب آپریشن ہو کر میں گیا ان سے ملنے کے لیے، تو مجھے وہاں کے میرے بھائیوں نے خبر دی، جب ہوش آیا تو سب سے پہلے پوچھ رہا تھا پاکستان نے ہندوستان کو کوئی جواب دیا ہی نہیں دیا ہے۔ یہ آج ان کا پہلا جملہ تھا، میرے آنکھوں میں آنسر کہا کہ پاکستان مضبوط ہے، پہلا جملہ انہوں نے کہا کہ مجھے پریشانی تھی اس میں کہ ہندوستان نے سخت بات کی تھی، کیا پاکستان نے جواب دیا؟ تو سب نے کہا نہیں ٹھیک ہے، پاکستان نے جواب دیا، خوش ہو کر دعا، سب سے پہلی دعا انہوں نے پاکستان کی، یعنی ہمارے آبا و اجداد، میرے والد گرامی کا لفظ ان کا تھا نہیں، آپریشن کے بعد آپریشن ہوتا ہے اور وہ ہوش ہونے کے بعد پہلا جملہ یہ تھا، آج ریکارڈ ہوا ہے، پہلا جملہ یہ تھا کہ پاکستان نے کوئی ہندوستان کو جواب دیا ہے، یعنی 100 سال کا بوڑھا، ابھی 100 سال عمر ہے، ابھی ہسپتال میں شفا، آج ہی بات کرو، میرے والد کے ساتھ خود تو کہتے ہیں 106 سال، یعنی ہمارے آبا و اجداد میں لاٹھیوں کے بیس اس علاقے کو آزاد کیا اور پلیٹ میں سجا کر قائد اعظم کو پیش کیا۔ کاش میں ابھی کہتا، کاش اس وقت کوئی شرائط رکھتے، اور شرائط رکھے بغیر کیوں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر پاکستان بنا، تو پاکستان کے وہ لوگ مخلص تھے تو پاکستان کو سجا کے دیا، جس کے نتیجے میں آج سے
اتنے عرصے گزرنے کے بعد آئینی حقوق سے محروم رکھا گیا, صوبہ نہیں بنایا. ابھی یہ ڈسکس کرنا شروع کہ یہ کس کا حصہ ہے, یہ متنازع یا نہیں. لیکن وہاں کے غیور عوام اور جوان پاکستان کے مخلص ہے, وطن عزیز کے مخلص ہے. اور وہاں پہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں, اسی لیے میرے ذہن بات آئی, ہم بجائے کہ ان سے حقوق مانگتے رہے, جو میں خود ایک عالم دین ہونے کے اعتبار سے اور ایک معیشی سوچ کہ پیغمبر خدا نے فرمایا معیشت جس کی کمزور ہو وہ کفر کے قریب ہے, معیشت پر ابھی تک کسی نے کام نہیں کی. تو ہم نے سوچا بجائے کہ ان کی طرف ہاتھ ہلاتے رہے, ہم خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور فلاح بہبود کا کام شروع کرتے ہیں. خوبصورت بات. اچھا مجھے ایک چیز, کیونکہ اس وقت جو سچویشن بنی ہوئی ہے پاک بھارت کے حوالے سے اور حالات ٹھیک نہیں ہے, حقیقت یہ ہے. اور پھر آپ نے جو بات کی کہ آپ کے والد گرامی جو ہیں وہ بے ہوشی سے ہوش میں آتے ہیں, اور پہلا جملہ آپ دیکھیں کہ نہ آئینی حقوق ہے, نہ گلگت میں انفراسٹرکچر ہے, نہ بجلی ہے, نہ روزگار ہے, نہ ایجوکیشن ہے, پھر بھی دل اگر دھڑکتا ہے تو پاکستان کے ساتھ. اچھا اس طرف آتے ہیں, گلگت بلتستان اگر ہندوستان حملہ کرتا ہے یا یہ معاملہ بڑا پیچیدہ جاتا ہے, سینسیٹیو تو ہے یہ آلریڈی, سو پھر آپ کیا دیکھتے ہیں, کیونکہ آپ عوام کے بیچ میں بیٹھے ہیں, عوام کے اندر بیٹھے ہیں اور سمجھتے ہیں ان کے جذبات, اور کیونکہ آپ ایک ایسی ظاہری بات ہے آپ امام ہیں, وہاں کے لوگ آپ سے اپنے گلے شکوے, لوگ اپنی فرسٹریشن دکھ درد آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. سو آپ امام جمعہ, ٹھیک ہے, تو کیا وہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ کیا فیلنگ, کیا تاثرات پائے جاتے ہیں؟ خدا نخواستہ ہم نہیں چاہتے کہ بارود کا یہ کھیل, یہ چنگاری یہاں پہ لگے اور آگ پوری دنیا میں پھیلے, لیکن اگر یہ سب کچھ ہم پر مسلط کی جاتی ہے جنگ بھارت کی جانب سے, تو کیا گلگت بلتستان میں عوام کیا رد عمل دیکھتے ہیں؟ جی, سب سے پہلے تو یہ کہ کسی بھی خطے میں ہم اللہ سے دعا کرتا ہے کہ جنگ نہ ہو. جنگ کسی کی نہیں ہوتی, جنگ بربادی کی ہوتی ہے, چاہے ہندوستان کی طرف ہو یا چاہے پاکستان کی طرف ہو. لیکن اگر مودی کی تقریر میں نے سنی اور وہ اسرائیل کا ایجنٹ ہے, اور اسے جس تقریر کے انداز میں اپنے ہاتھ کھڑا کر کے ہمسائے ایٹمی ملک لا الہ الا محمد رسول اللہ کے نام پر بننے والے ملک کو جس انداز سے اسے دھمکی دی, ہاتھ جی بھی نہیں, ہم پورے پاکستان کے غیور عوام جو ہے منہ توڑ جواب دینے کے لیے اپنے وطن عزیز کی سلامتی اور حفاظت کے لیے اپنے فوج کے ساتھ, اپنے جو ہے طاقتور ایجنسیوں کے ساتھ, بلکہ میں تو یہ کہوں گا جی بی کے عوام انشاءاللہ اگر جنگ مسلط ہو جائے تو جی بی کا عوام جس طرح پہلے بھی ریکارڈ ہے کہ پہلے بھی کرگل وار میں ہم نے کس طرح فوج کی مدد کی, ہم تو اپنے وطن کی سرزمین کی حفاظت کو شرعاً واجب سمجھتے ہیں. ہم اپنی جان مال پہلے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم جو ہے اتنا مودی اور جو ہے RSS تنظیم کا دہشت گرد گروپ کا یہ سربراہ ہے, اس سے جس انداز سے للکارا ہے, ہم منہ توڑ جواب دینے کے لیے پورے جی بی کے عوام, جوان بزرگان تیار ہیں. بلکہ ہم اپنے مذہبی ممبر بھی استعمال کریں گے کہ ہم اپنے پاکستان کی حفاظت کے لیے, جس میں اپنی تمام تر قربانی دے کر ہم اس جنگ میں سرخرو ہو جائیں گے انشاءاللہ, اور ہم تمام تر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. اور اس میں کوئی فرق نہیں کہ ہم اپنے افواج پاکستان اور ہمارے سیکیورٹی ادارے, سب سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سب جو ہے بغیر کسی اور جو ہے اس کے سستی کے ہم اپنے ملک کی دفاع کے لیے تیار ہو جائے, اور کوئی خوف و خطر نہیں, بلکہ ہم اپنی تمام طاقت سے ہندوستان کو شکست دینے کی طاقت ہے, بلکہ اس کا ہاتھ جو اس نے اٹھایا ہے اس کو ہم توڑ سکتے ہیں. اور ہمارے عقیدے میں, میرے عقیدے میں, میں نے ممبر سے تقریر میں کیا, ہمارے عقیدے میں وہ اسرائیل ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں. اسرائیل کا ایجنٹ ادھر ہی پاس بیٹھا ہوا ہے جو اتنی بڑی دھمکیاں دے رہے ہیں, جو ہزاروں مسلمان اور غیر مسلمانوں کا قاتل ہے مودی, اور اس نے جس طرح کشمیر میں ظلم کیا, علاقوں میں ظلم کیا, سب کے واضح ہے. اور آج جس انداز سے یہ دھمکی دے رہے, ہم برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ علامہ اعجاز حسین بہشتی صاحب موجود تھے, ان کی گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. ہماری کوشش تھی خاص کر وہ علاقے جو نیگلیکٹڈ ہیں, وہاں پہ کیا مسائل ہیں, وہاں پہ بہت سارے سے خوبصورت لوگ بھی موجود ہیں کہ اس علاقے, اس اپنے اس مٹی اور وہاں پہ لوگ جو ہے جو مختلف مسائل کا شکار ہیں,
ان کی جس طریقے سے خدمت کر رہے ہیں, جان و مال خرچ کر رہے ہیں, سب کچھ وہ تمام تر خدمات ہم نے آپ کے سامنے رکھی کہ کیا کیا مسائل فیس ہو رہے ہیں اور کیا 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 جا رہا ہے وہاں پہ. امید کرتے ہیں ناظرین آپ کو آج کا یہ پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا. ہمیشہ کی طرح میں وہی بات کرتا ہوں کہ آپ کے پازیٹیو یا نیگیٹو کمنٹس ہمیں اچھے لگتے ہیں, نیگیٹو ہماری اصلاح کرتے ہیں اور پازیٹیو ہمیں تھپکی دیتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا, بہت شکریہ.